وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک حکم کے ذریعے ان کے عہدے پر بحال کر دیا۔ اب اس طرح وہ دوسری مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جب سے عمران خان نے عدم اعتماد کی تحریک فیس کی اور وہ انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا، اس کے بعد سے لے کر آج تک، یعنی بزدار صاحب سے لے کر پرویز الہی تک 4 وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس عہدے پر آ چکے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ بزدار صاحب گئے، پھر اس کے بعد حمزہ آئے، پھر اس کے بعد 2 دفعہ پرویز الہی آئے۔ تو اس عہدے کے اوپر اتنی تبدیلیاں، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا، جس کے عوام کی تعداد 12 کروڑ سے زیادہ ہے، جو پاکستان کی زرعی معیشت کی جان کہلاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے، جس کی خوشحالی کی مثالیں چند سال پہلے تمام صوبوں میں دی جاتی تھی اور لوگ آ کے بتایا کرتے تھے اس کے دارالحکومت لاہور سے، صوبائی دارالحکومت سے، کہ دیکھیے جناب، اگر آپ نے دیکھنا ہے جا کر تو دیکھیے کہ کیسے وہاں پر باغات ہیں، گارڈنز ہیں، روڈ ہیں اور ٹرانسپورٹ ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور وہاں کے لوگ آ کے دوسرے صوبوں کے اندر بتایا کرتے تھے اپنی خوشحالی کی داستانیں۔ ہم وہاں جاتے تھے تو وہاں جا کے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ حال ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس میوزیکل چیئر یہ جو جاری ہے وزارت اعلیٰ کے عہدے کے اوپر، اس کی بدولت ایسے عدم استحکام کا شکار ہے کہ وہاں پر کوئی گورننس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی عام جسے کہتے ہیں نا انتظامی معاملات چلانے کی بات ایک کار دارد ہو گیا، ایک مشکل ترین مرحلہ ہو گیا ہے۔ گڈ گورننس کا نام لینا تو ایک دور کی چیز ہے، اس کا تو فی الحال گزشتہ 8 مہینے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پنجاب کے عوام کی طرف اگر دیکھا جائے تو انہوں نے گزشتہ 8 مہینے میں کیا ہے۔ لانگ مارچز کے اندر شریک ہوئے، احتجاج کرتے رہے، ان کے 2 شہر جو تھے اسلام آباد اور لاہور مستقل ایک انتشار کے عالم میں رہے۔ وہاں پر جتنے جو جلسے پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے کیے ہیں اقتدار سے نکلنے کے بعد، اس میں سے 3/4 سے زیادہ جلسے جو ہیں پنجاب کے اندر کیے، یعنی پنجاب کے عوام جو تھے مستقل جو ہیں وہ جلسے ہی اٹینڈ کرتے رہے۔ لیکن ان جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد انہیں ملا کیا؟ کوئی چیز ایسی ملی انہیں کہ صلے کے طور پہ انہوں نے اتنی جو واہ واہ کی اور یہ کہا کہ جی ایسے جلسے تو آج تک کبھی ہوئے نہیں پاکستان کے اندر اور سارا پاکستان ان کے ساتھ ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو یہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد انہیں کیا مل رہا ہے؟ گزشتہ 8 مہینے میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں کہ جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے ہیں، پروونشل اسمبلی کے، ان میں سے بھی 3/4 جو ہے وہ یہی ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ باقی وقت جو ہے وہ ووٹ ڈالتے رہے، الیکٹ کرتے رہے، اور ان کے نتائج کیا نکلے کہ وہ جو نمائندے ان کے گئے وہ کچھ بھی ان کے لیے نہیں کر سکے آج تک۔ عمران خان صاحب نے جتنی سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا، وہ ساری کی ساری سیٹوں نے اس لیے چھوڑنی پڑی کہ وہ صرف ایک سیٹ رکھنے کے اہل تھے، اور وہ سیٹ پہ بھی وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے اور مثالی صوبے کا یہ حال ہے، جس کی 148 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، 340 سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی کے اندر، تو اس کا یہ حال ہے اس وقت کہ کسی قسم کی کوئی گورننس نہیں ہے، معیشت کا کوئی حال احوال نہیں ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ان کے لیے ہونے والا ہے۔ ان کے آدھے سے زیادہ علاقے نے بدترین سیلاب کو فیس کیا، جس کی اگر مطلب یہ کہ جس کے اوپر نہ صرف یہ کہ پاکستان میں وہ ہوا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ساری دنیا کے ملکوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور آج بھی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کو اتنی بڑی تعداد میں، یعنی یہ جو متاثرین ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آنے والے سیلاب کے، ان کی تباہ حالی کی وجہ سے سب سے زیادہ امداد کا مستحق ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہیں ساری دنیا میں،
اور لوگ کہہ رہے ہیں کے کہ ہاں واقعی میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن ہم ان کے اپنے نمائندے جنہیں وہ بار بار الیکٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ عام انتخابات میں الیکٹ کرتے ہیں، کبھی وہ ضمنی انتخابات میں الیکٹ کرتے ہیں، کبھی وہ نیشنل اسمبلی، کبھی پروونشل اسمبلی، تو ان سب سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ وہ صرف ایک کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بنوا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اتروا رہے ہیں، یا یہ کہ کسی نے اعلان کر دیا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا تو وہ اس کی وہ خوشنودی پوری کر رہے ہیں، یا کبھی کہہ دیا کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا اس کی خوشنودی پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کم از کم ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ جہاں سے سیٹیں لیتے ہیں، جہاں سے عوام سے اپیلیں کرواتے ہیں، جہاں احتجاج کرنے کے لیے افراد لیتے ہیں، جنہیں دن اور رات وہ جگاتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے شدید ترین گرمی ہو، اس کے اندر ان کے وسائل، ان کی جگہیں، ان کے روڈ بلاک کرتے ہیں، ان کی سڑکیں بلاک کرتے ہیں، ان کو شدید ترین آنے جانے کی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو گھروں میں بند کر دیتے ہیں، ان کے اسکول کالج بند کروا دیتے ہیں، ان کی سڑکیں بند کروا دیتے ہیں، ان کے بازار بند کروا دیتے ہیں۔ کم از کم ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بات تو وہ اپنے لیڈروں کو کہہ سکتے ہیں کہ خدارا جو بھی کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں یا نہ کریں، جو آپ کا ویژن ہے وہ کریں یا نہ کریں، لیکن کم از کم وہ عوام جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، وہ غریب عوام جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، جو ہمیں ان ایوانوں میں لائے ہیں، جن کی وجہ سے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی تحریک اور عزم اعتماد کی تحریکوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کم از کم زندگی کے اندر اگر آپ بہت زیادہ خوشگوار وہ نہیں لا سکتے تو کم از کم انہیں عام اور معمول کے مطابق زندگی گزارنے کا تو حق دے دیں۔